صدر ہو جائے گا، اطمینان ہو جائے گا، پھر کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ کے بینر پر جو موضوع لکھا ہوا ہے فکری و تہذیبی ارتداد، کتنے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ لوگ؟ اچھا یہ تو سن ہی رہے ہوں گے، سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ بہت سارے مسلم نوجوان بچے اور بچیاں اپنے مذہب اور اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلے جا رہے ہیں اور چلی جا رہی ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک برننگ ایشو لکھا ہوا ہے، جو ٹاپک ہے، یہ اسی لیے ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں آج کے اس ڈسکشن کے ذریعے سے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے ریزنز اور اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں گے صاحب ہمارے یہاں تو بہت کم کیسز ہیں، ریئرلی ایک دو کیسز ہیں، آپ یہاں کیوں اس پر بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے کہ ہندوستان کے کسی بھی کونے پر اگر کوئی باطل قوت اٹھتی ہے تو یقین جانیے اس کو سب سے زیادہ، بہت ڈرتے ہوئے جملہ میں کہہ رہا ہوں، اس کو سب سے زیادہ تعاون مالی طور پر، ریسورسز کے طور پر ساؤتھ انڈیا سے ملتا ہے، کیونکہ آپ لوگ زرخیز زمین کے سے تعلق رکھنے والے ہیں اور آپ لوگ سادہ لو ہیں۔ آپ کے سامنے دین کے نام پر جب کوئی آ کر باہیں پھیلاتا ہے، ہاتھ کھولتا ہے، تو آپ باہیں پھیلا کر اس کا استقبال کرتے ہیں، یہ آپ کی صفت ہے۔ نارتھ انڈیا میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی دینی مشن قائم کرنا ہے تو ساؤتھ والوں کو ساتھ میں لینا ضروری ہے، یہ ہماری آپ سے امیدیں ہیں۔ تو جب دین کے نام پر لبادہ اوڑھ کر دین سے پھیرنے کے لیے بہت ساری مہم اور کیمپین کہیں بھی چلائی جائیں گی تو اس کا لازمی اثر یہاں بھی ہوگا۔ اس لیے آج تیاری کر کے رکھنا ہے کہ جب کوئی ایسی باطل طاقت یہاں پر آئے اور پیر پسارے، جب کوئی نظریہ اور آئیڈیالوجی یہاں پر آ کر کام کرنے لگے تو ہم پہلے سے الرٹ موڈ پر ہیں۔ باڑھ آنے سے پہلے گورنمنٹ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے نا کہ وارننگ ہے، پانی یہاں تک پہنچ چکا ہے، اب یہاں تک اگر پہنچے گا تو بستیاں ڈوب جائیں گی۔ وہاں کے لوگ ہجرت کرنا شروع کرتے ہیں اور جو رہتے ہیں وہ اس علاقے کو کیسے سیف کرنا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ فکری اور تہذیبی ارتداد کو سمجھنے کے لیے میں 5 منٹ میں آپ کے سامنے اس کا ایک بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا، پھر باتیں آپ کو سمجھنی آسان ہو جائیں گی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی ایک ایسا مذہب بتائیے کہ جس کا سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، جس کے سب سے زیادہ ماننے والے ہیں، کون سا مذہب ہے؟ عیسائیت ہے، کرسچنزم ہے، کرسچینٹی ہے۔ کرسچینٹی کی بنیاد میں 2 چیزیں ہیں۔ ان کا ایک سسٹم ہے جو چرچز سے چل کر اور پورے کرسچن کمیونٹی پر لاگو ہوتا ہے، یعنی ان کے یہاں چرچ کا جو پادری ہوتا ہے، جو پوپ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے، وہ جو فیصلے کرتا ہے پوری کرسچن کمیونٹی کو اس کو ماننا ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ روم کرسچنز کا، کیتھولک کرسچنز کا اور پروٹسٹنٹ کرسچنز کا سب سے بڑا گڑھ ہے کہ نہیں ہے؟ پوپ بینیڈکٹ کہاں رہتے ہیں؟ روم میں رہتے ہیں۔ میں جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس لیے ضروری ہے ہسٹوریکل طریقے پر سمجھنا، اس کے بغیر آپ اس ارتداد کو نہیں سمجھ سکتے۔ چرچز نے ایک وقت میں اپنی آبادیوں کو اور اپنی کمیونٹیز کو اتنا مجبور کیا، انہوں نے ٹیکسز اتنے وصول کرنے شروع کیے، اتنے ساری انہوں نے شرطیں لگائیں، ہر گھر سے ایک عیسائی لڑکی کو انہوں نے چرچ کے نام وقف کرنے کا ایک آرڈر جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں راہبہ بنانا ہے، چرچ کی خدمت کرنی ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے چرچ کی خدمت میں پوری زندگی گزاری ہے، ایسے ہی ہمیں ہر گھر سے ایک لڑکی چاہیے جو چرچ کی خدمت کرے۔ پہلے یہ رضاکارانہ طور پر تھا، والنٹری تھا،
چرچز نے اس کو بالکل کمپلسری کر دیا. چرچز نے یہ کہا کہ عیسائیت کی اور مشنری کی تبلیغ کے لیے اور دعوت کے لیے ہمیں فنڈ چاہیے، لہٰذا ہمیں ٹیکسز چاہیے. آپ جو کمائیں اس کا 20% آپ دیں گے، آپ جو کچھ کھیت میں جو غلے آپ تیار کریں اس کا اتنا % آپ کو دینا پڑے گا. یہ وہ ظلم تھا جس کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. انہی لوگوں میں سے، انہی کرسچن کمیونٹی سے ان لوگوں نے کہا کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں اس لیے تاکہ ہماری صحیح گائیڈنگ ہو سکے، ہم مذہب کو اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیں گے، لہٰذا مذہبی ٹھیکیداروں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں آزادی چاہیے. وہاں سے ایک مومنٹ کھڑا ہوا پوری دنیا میں جو آج ایک آئیڈیالوجی کی شکل میں اور ترقی یافتہ دنیا کا ایک سمبل بن گیا ہے، جس کو لبرلزم کہتے ہیں. لبرل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لائبر دو الگ الگ لفظ ہیں، لیٹن لینگویج کا یہ لفظ ہے، یہ ایک ٹرمنالوجی یوز کی جاتی ہے کہ جو اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتا ہو وہ اپنے آپ کو لبرل کہے گا. جو لوگ لٹریچر پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ لبرلزم کی یہ بنیاد ہے. چاہے کانٹ نے اور چاہے جان لاک نے اور جن لوگوں نے بھی اس کو شروع کیا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ وہ مذہبی ٹھیکیداروں کے ان مظالم سے آزادی چاہتے تھے. انہوں نے کہا صاحب ہمیں فریڈم آف ریلیجن نہیں، فریڈم فرام ریلیجن چاہیے، ہمیں مذہب سے ہی آزادی چاہیے، ہم قید اب برداشت نہیں کریں گے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے جب پوری دنیا کو آزادی کا سبق دینا شروع کیا تو دنیا کے وہ لوگ جو ان مذہبی غنڈوں سے پریشان تھے، جو اپنی بہن بیٹیوں اور بچیوں اور بچوں کی حفاظت چاہتے تھے، انہوں نے لبیک کہا. اور پوری دنیا میں کرسچن مذہب کے مقابلے میں ایک نیا نظریہ وجود پایا جس کو لبرلزم کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اس لبرلزم کی بنیاد اس لیے پڑی تھی کہ آزادی چاہیے. وہ آزادی کیسی ہوگی اس کی کوئی لمٹ نہیں طے کی گئی. وہ آزادی ہر علاقے کے لوگوں کے مزاج کے حساب سے ہوگی. ہندوستان میں الگ الگ کمیونٹیز کے عورتوں کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ ان کو ہم نقاب نہیں پہنانے دیں گے، نقاب نہیں پہننے دیں گے کیونکہ یہ دقیانوسیت ہے، اولڈ فیشن ہے، اب عورتوں کو بغیر حجاب اور نقاب کے چلنا چاہیے. ویسٹرن کنٹریز میں کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں آزادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے شارٹس کپڑوں میں باہر آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آزادی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ عورت انڈر گارمنٹس میں باہر آ جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس سے بھی آگے LGBTQ کا جو اب پورا مومنٹ پوری دنیا میں چل رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ عورت ننگی ہو کر باہر آ جائے، مرد ننگا ہو کر باہر آ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی لمٹ اس آزادی کی طے نہیں کی. کیوں نہیں طے کی؟ کیونکہ جن لوگوں نے بغاوت کی تھی وہ کسی مذہب کو فالو نہیں کرتے تھے. آج پوری دنیا میں غیر مذہبی لوگوں میں جو کسی ریلیجن کو فالو نہیں کرتے ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ان کی یہ کوشش ہے پوری دنیا میں کہ ساری دنیا انہی کی طرح بن جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کسی بھی مذہب کو فالو کرے، کلچر اور تہذیب میں ان کی طرح ہونا چاہیے. اس کے لیے اربوں کروڑوں اربوں ڈالر روپے خرچ کیے جاتے ہیں لٹریچرز پر. اس کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی جاتی ہے ایڈورٹائزمنٹ پر. اس کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف ریلیجن جیسے نعرے بلند کیے جاتے ہیں. اس کے لیے ایک اکنامک سسٹم لایا گیا کارپوریٹزم کا. اس کے لیے پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کے لیے انٹرنیشنلزم کا ایک کانسیپٹ آیا کہ ساری دنیا UN کے حکم پر اور UN کے اشارے پر ناچے گا. یہ ساری چیزیں کن لوگوں نے شروع کی؟ جو اپنے آپ کو مذہب سے آزادی کا نعرہ دے کر دنیا میں لائے تھے. سمجھ گئے آپ لوگ اس بیک گراؤنڈ کو؟ اب ہمارا جو ملک ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں،
اس کے خمیر میں اور اس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن میں شروع سے کسی نہ کسی مذہب کو ماننا ہے۔ اسلام سے پہلے ویدک دھرم یہاں پر تھے۔ ویدک دھرموں کا دو حصہ ہوا، سناتن دھرم اور ہندو دھرم۔ ایک مذہب بنا بتوں کی پوجا والا، اور ایک جو بتوں کی پوجا کی مخالفت کرتا ہے۔ اسلام آیا، اسلام کو لوگوں نے قبول کیا۔ عیسائیت آئی، عیسائیت کو لوگوں نے قبول کیا۔ جتنے بھی آسمانی غیر آسمانی مذاہب آئے، اس ملک کے لوگوں نے ہر مذہب کو قبول کیا ہے، کیونکہ یہاں کی خمیر میں مذہب پر اور مذہبی احکامات پر عمل کرنا ہے۔ چاہے وہ حق مذہب کو قبول کریں اور چاہے غیر حق مذہب کو قبول کریں، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، یہ میں وہاں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں جو آپ کا یہ موضوع ہے، تہذیبی اور فکری ارتداد۔ اب ہمارے سماج میں، ہم چونکہ مسلم سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے سماج میں دو جینڈر ہیں ساری دنیا میں، مرد اور عورت۔ مردوں کی آزادی اور مردوں کے نظریے الگ ہوتے ہیں، عورتوں کی آزادی اور عورتوں کے نظریے الگ ہوتے ہیں۔ دنیا والوں نے یہ طے کیا کہ مرد اور عورت برابر ہیں۔ اسلام نے کہا جی ہاں، مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن عدل کے ساتھ برابر ہیں۔ مرد اور عورت کی برابری کا مطلب یہ نہیں کہ دو برابر ٹیبل لگ دیے جائیں، دونوں برابر ہو جائیں، نہیں۔ مرد اور عورت کی برابری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹیبل وہ رکھا ہوا ہے، وہ لوہے کا ہے، ایک ٹیبل یہ رکھا ہوا ہے، یہ کسی بورڈ کا اور فرنیچر کا ہے۔ وہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ دونوں آپس میں ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے تو برابر ہیں، لیکن ذمہ داریاں اور ڈیوٹیز دونوں کی الگ الگ ہیں۔ اس پر آپ لگیج رکھ سکتے ہیں 2 کنٹل، 4 کنٹل، 5 کنٹل، 50 کنٹل کا، اس پر آپ 1 کنٹل رکھ دیں گے، یہ ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ گئے آپ لوگ اس مثال کو؟ یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے جس کو قرآن نے الرجال قوامون علی النساء سے تعبیر کیا ہے۔ ساری دنیا اس پر پروپیگنڈا کر رہی ہے کہ صاحب یہ آپ لوگ کیسے کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ کمائے گا اور عورت نہیں کمائے گی؟ ہم کہتے ہیں یہی حقیقت ہے کہ عورت کو گھر کا ملکہ اور رانی بنایا گیا ہے۔ عورت کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ فیملی کے سسٹم کو سمجھے اور فیملی کی تربیت کرے اور فیملی کو پالے، اور مرد کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ عورت کے تمام اخراجات کا انتظام کرے۔ اسی لیے جب ہمارے یہاں نکاح ہوتا ہے تو نکاح کی بنیادی شرط کیا ہوتی ہے؟ کہ مرد نان نفقہ رہائش کا انتظام کر سکتا ہو۔ قرآن نے بہت واضح طور پر کہا ہے۔ اور عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ کہ شادی ہو، وہ مرد کے سکون کا خیال رکھے، بچے ہوں ان کی تربیت کا خیال رکھے، اور وہ فیملی کے نظام کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلے۔ یہی اس کا جہاد ہے اور یہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں تقسیم کہاں سے ہوئی ہے؟ اب آ جائیے، ہمارے یہاں 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسی لبرلزم کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے نظام تعلیم، ایجوکیشن سسٹم۔ وجہ کیا ہے کہ ہم ایک مذہبی ملک میں ضرور ہیں جہاں ایتھسٹوں کی، ملحدوں کی تعداد بہت کم ہے، خدا کے منکرین بہت کم ہیں یہاں پر، لیکن ہم نے جو ایجوکیشن سسٹم اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جس کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے یا جو ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے، وہ لارڈ میکالے سسٹم ہے۔ اس سسٹم نے ہمیں شروع سے یہ بتایا ہے کہ اگر کانوینٹ اسکولوں میں آپ پڑھیں گے تو آپ کا بچہ پلے اسکول سے لے کر اور ہائر ایجوکیشن تک ہر روز صبح اپنے خدا کو نہیں یاد کرے گا بلکہ ایشو کے لیے پریئر کرے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں کانوینٹ اسکولوں میں؟ اسی لارڈ میکالے سسٹم میں سوامی وویکانند اور دوسرے کئی ہندو ریلیجس لیڈروں نے جب ریفارم کیا تو انہوں نے اس کے اندر ودیا مندر کا کانسیپٹ ایڈ کر دیا۔ اب ایک دوسرا نظام اس ملک میں چل پڑا تعلیمی نظام میں کہ اگر آپ بھارت کے ایک سیکولر ڈیموکریٹک کنٹری کے ایجوکیشن سیٹ اپ میں اگر آپ کسی سیکنڈری، ہائر سیکنڈری، ہائی اسکول اور انٹر اور اوپر تک کے کسی اسکول میں پڑھائیں گے، اگرچہ وہ گورنمنٹ اسکول ہے، لیکن چونکہ سیکولر ملکوں میں
اکثریت جن کی ہوتی ہے انہی کا نظریہ، انہی کی تہذیب، انہی کی ثقافت غیر محسوس طریقے سے عمل میں آ جاتی ہے تو وہ بچہ صبح پریئر کے نام پر وندے ماترم پڑھے گا۔ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ بھارت ماتا کی جے بھی کہیں گے، وہاں پرارتھنا ہوگی۔ اب دعا کا کانسیپٹ تو نہیں ہے یہاں پر۔ دیکھیے، دن کا آغاز ایک 5 سال کے بچے کا، 4 سال کے بچے کا دن کی شروعات جس ماحول میں ہوگی وہ رات تک اسی ماحول میں رہنا پسند کرے گا۔ صبح کا پہلا تڑکا جب روشنی پھوٹتی ہے تو بچہ جس ماحول میں جس ماحول میں کو پاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ شام تک اسی ماحول میں وہ رہے۔ اس کا ایک ایگزامپل ہے، آپ بچے کو صبح صبح ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے اس کے ہاتھ میں ریموٹ دے دیجئے، پورے دن آپ اس کو پریشان نہ کریے، کچھ مت کہیے، وہ کھانا بھول جائے گا، سونا بھول جائے گا، رات تک وہی کرے گا۔ یہ بچوں کی ذہنیت ہوتی ہے۔ اس کچی عمر میں ایجوکیشن سسٹم میں آپ نے اپنے بچے کو ڈالا، ایک طرف بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ نے سوچا کہ شروع سے کانوینٹ اسکولوں کے حوالے کریں، دوسری طرف کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم ان کو جو تھوڑا سا لوور مڈل کلاس فیملیز ہیں انہوں نے ان اسکولوں کے حوالے کیا جہاں پرارتھنا کے نام پر چیزیں پروسی جاتی ہیں۔ اب آ جائیے کلاسز میں، 6 گھنٹے 8 گھنٹے جو کلاسز ہو رہی ہیں، ان کلاسز میں ایک سسٹم کے سلیبس میں یہ ہے کہ محمد صاحب ایز اے ہیومنیٹیرین بہت اچھے انسان تھے لیکن نبی یا رسول ان کو نہیں ماننا ہے۔ ساری دنیا یہ بات کہتی ہے، غیر اسلامی لوگ۔ دوسری طرف کے سلیبس میں یہ ہے کہ ہندوستان میں اسلام حملہ آوروں کے ذریعے سے آیا ہے، فلاں آئے، انہوں نے یہاں قتل عام کیا، جینوسائیڈ کیا، یہاں مندریں تباہ کی، یہاں یہ کیا۔ 4 سال 5 سال کا بچہ 12 سال 15 سال تک اپنے سلیبس میں بار بار ہسٹری اور جیوگرافی کے کلاسز میں یہی سب کچھ سن رہا ہے۔ 14 سال 15 سال کی عمر میں آپ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ صاحب بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے، صاحب بچہ ماں باپ کی بات نہیں سنتا ہے، بچہ تو ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ جو اس پودے کو جس دن آپ نے لگایا 4 سال اور 3 سال کی عمر میں پلے اسکول میں ڈالتے وقت، اس وقت آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تھی۔ آج جب 10 سال کے بعد وہ بچہ ہاتھ سے نکل چکا ہے فکری طور پر، آئیڈیالوجیکلی وہ ان کانسیپٹس کو قبول کر چکا ہے جس سے آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں، اب آپ جتنا بھی چاہیں اس کے اوپر محنت کر لیں، اس کے ذہن و دماغ میں جو باتیں ان اسکولوں اور ان سسٹم نے بھر دیا ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، الا ہے کہ کوئی معجزہ اور کرامت ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ میری بات؟ یہ وہ نظام تعلیم کا فیلئر ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو پاٹنے کے لیے، جیسے بیدر میں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے شاہین جیسے ادارے قائم کیے ہیں، ویسے ادارے پورے ملک میں قائم ہونے چاہیے۔ آپ کے یہاں اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے ایک ایسے نظام تعلیم کے حوالے کریں جس میں اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ میں ہو۔ الحمدللہ۔ اس لیے آج سے یہ بات طے کریں کہ جس دن آپ اپنے بچوں کو پودا لگانے یعنی ان کو پلے اسکولز میں ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے ایسے اسکول ڈیسائیڈ کریں کہ جہاں پر ان کے عقیدوں پر ڈاکہ نہ مارا جائے۔ پہلے دن سے آپ اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی اداروں کے حوالے کریں کہ جن تعلیمی اداروں میں ان کے دل و دماغ میں اسلام، شعائر اسلام، اللہ، رسول، داڑھی، حجاب، نقاب، کپڑے، کرتا پجامہ، ان تمام چیزوں سے تخفیف اور استخفاف اور مذاق اور ان کو کمتر نہ آکا جائے۔ اگر یہ چیز آئی تو 15 سال اور 18 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد وہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب آپ اس کی اسلامی تربیت نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلا کام ارتداد سے بچانے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بے شک بہت اچھی تعلیم دیجئے، بے شک آپ اس کو بہت دور تک لے جائیے، بہت کچھ پڑھائیے، لیکن آغاز میں اس کا خیال رکھیں کہ اس کا اسلام باقی رہے اور وہ اپنے مسلم آئیڈینٹی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن تک پہنچے۔ اگر بچپن میں اس کو آپ بچا لے گئے تو بڑے ہونے کے بعد انشاءاللہ اس کے اندر کے اسلام کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا لگ جائے۔
ماں باپ اور سب سے پہلا اسکول، سب سے پہلا مدرسہ جو اسے سکھاتا ہے، ساری زندگی وہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ کرنے کا سب سے پہلا کام یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ارتداد سے بچانا چاہتے ہیں، کفر اور الحاد کے اس بھیڑ سے بچانا چاہتے ہیں، تو بچوں کے لیے مخلوط نظام تعلیم درست کریں۔ اب دوسری چیز آتی ہے ارتداد پر، نظام تعلیم سے ہی متعلق۔ کو ایجوکیشن سیٹ اپ والے اداروں میں اپنی بچیوں کو بھیجنا بند کر دیجئے، خدا کے واسطے، خدا کے واسطے۔ میں اپنے دل کو نکال کر آپ کے سامنے تھالی میں رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ایسے ایجوکیشن سسٹم میں جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کر رہے ہوں، ہرگز آپ اپنے بچیوں کو وہاں مت بھیجیں، حرام سمجھے اپنے اوپر اس چیز کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بائیولوجی کا سیدھا اصول ہے، میں بار بار یہ بات ہر جگہ دہرا رہا ہوں، بہت سیدھا اصول ہے کہ جب دو مخالف جنڈر ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو ان کے اندر اٹریکشن پیدا ہوتا ہے، اور اللہ نے شیطان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ میل اور فیمیل جنڈر جہاں پر جمع ہو جائیں فوراً تیسرا بن کر ان دونوں کے دل و دماغ میں وسوسے پیدا کرو اور انہیں ایک کر دو۔ شریعت اسلامیہ نے یہیں آ کر حدود بندی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی بچپن سے الگ ہو جانے چاہیے تاکہ جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد یہ گناہ نہ کر سکیں یا اپنے لمٹ کراس نہ کر سکیں۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ 6 سال 7 سال 8 سال کے بچے اور بچیاں ایک ساتھ ایک کلاس میں بیٹھ کر کلاسز اٹینڈ کریں، اور 20 سال اور 25 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد جب وہ سارے لمٹ کراس کر چکے ہوں تو اب آپ ان کو اماں عائشہ اور اماں فاطمہ کی بیٹی بنائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت اصولی اور کلیئر کٹ بات میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے مخلوط نظام تعلیم کے حوالے اپنے بچوں اور بچیوں کو ہرگز مت کریں، ایسی جگہ لیں جہاں سیپریٹ سسٹم ہو۔ ٹھیک ہے؟ کرنے کے 2 کام میں نے بتایا۔ نمبر 1، ایسے اسکولوں میں نہیں بھیجنا ہے جہاں دینی نظام نہ ہو، کم سے کم اتنا ہو کہ وہاں آپ کے بچوں کے عقیدے محفوظ رہیں۔ نمبر 2، جلدی بولیں، کو ایجوکیشن سسٹم میں آپ کو اپنے بچوں کو نہیں ڈالنا ہے۔ اب آ جائیے ارتداد یہاں سے کیسے پکڑ رہا ہے، کیسے جنم لے رہا ہے، کیسے پھیل رہا ہے۔ وہ اسکول جہاں پر انٹرفیتھ ریلیجس یعنی الگ الگ مذاہب کے بچے اور بچیاں جہاں پر پڑھ رہے ہیں اور وہ کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، وہیں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی ایک کلاس روم میں ملاقات ہوتی ہے، مائیں اور بہنیں بہت خاص طور پر، اور گارجینز اور بھائی اور باپ جن کے دلوں میں دھڑکتے ہوئے دل ہیں، میری بات بہت غور سے سنیں کہ وہیں پر 8 سال 9 سال 12 سال 15 سال کی عمر میں ایک لڑکا جس کا تعلق کسی دوسرے مذہب سے ہے، ایک لڑکی جس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، وہیں پر ملاقات ہوتی ہے، ایک ساتھ کلاس شیئر کر رہے ہیں، ایک کلاس میں 2 چیئر پر بیٹھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے سیکنڈری اسکول ایک ساتھ پڑھا، انہوں نے ہائی اسکول ایک ساتھ کیا، انہوں نے انٹر ایک ساتھ کیا، ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ کہیں چلے گئے یا ایک ہی جگہ رہے، ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچاننے لگے ہیں۔ اب آئیے واپس، آپ کے گھر میں 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں ہیں۔ آپ نے بحیثیت باپ ہونے کے اور ماں نے بحیثیت ماں ہونے کے یہ طے کیا کہ دونوں لڑکوں میں سے ایک کو حافظ قرآن بنانا ہے اور دوسرے کو مختصر تعلیم دے کر اپنے ساتھ کاروبار اور روزگار میں لگا لینا ہے تاکہ ان بچیوں کی اچھی تعلیم ہو سکے اور ان کے فیس کا انتظام ہو سکے۔ آپ نے اپنے لڑکے کو 8ویں پاس بھی نہیں کرایا، 10ویں پاس بھی نہیں کرایا۔ اپنے ایک لڑکے کو آپ نے مغفرت کے لیے، چونکہ ہم لوگ تو ہر کام اپنے مقصد سے کرتے ہیں نا، اپنے فائدے کے لیے، کہا ایک بچے کو تو حافظ بنانا ہے خاندان میں تاکہ ہماری مغفرت کروا سکے، ایصال ثواب کر سکے۔ تو ایک بچہ اپنی مغفرت کرانے کے لیے ہم نے حافظ قرآن بنا کر مسجد کی امامت دے دی اس کو، اور محلے میں کپڑے کی دکان کھلوا دی۔ دوسرا لڑکا جو تھوڑا سا اس نے پرائمری پڑھا، آ گیا باپ کے ساتھ، باپ پنکچر بنا رہا ہے، بیٹا ساتھ میں پنکچر بنا رہا ہے، باپ کپڑے کی دکان پر ہے، بیٹا ساتھ میں کپڑے کی دکان پر ہے۔
یہ بھائی اپنی جوانی تج دے رہا ہے، قربان کر رہا ہے ان دو بہنوں کی تعلیم کے لیے جن کو MBBS ڈاکٹر بنانا ہے، سائنٹسٹ بنانا ہے، IT پروفیشنل بنانا ہے، لائر بنانا ہے، بہت کچھ بنانا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ پوری مسلم کمیونٹی کا سب سے بڑا حساس مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم کے نام پر ہمارے ہاں جو تقسیم ہے وہ انتہائی غلط ہے کہ ہم لڑکوں کو نہیں پڑھائیں گے، لڑکیوں کو پڑھائیں گے۔ اب یہ لڑکی دھیرے دھیرے ماشاءاللہ آگے بڑھ رہی ہے، 25 سال 26 سال کی عمر تک پہنچ گئی ہے، بہترین صلاحیت مند، اچھے ڈگریز کے ساتھ، بہترین جاب کے ساتھ یہ لڑکی واپس آئی ہے۔ اب یہ 1 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتی ہے۔ رشتہ کہاں سے کریں گے؟ شادی تو کریں گے نا لڑکی کی۔ اب رشتے کی تلاش شروع ہوئی۔ 2 ہی شکل کے رشتے مل سکتے ہیں، یا تو یہ جاہلوں کی فوج جنہیں صرف پرائمری اسکول کرا کر باپ کے پنکچر کی دکان میں، باپ کے کپڑے کی دکان میں، باپ کے کاروبار میں اس لیے بٹھا دیا گیا کہ یہ قربان ہو کر ان بہنوں کو پڑھائیں، یا تو یہ کھڑے ملیں گے چاروں طرف۔ لڑکی ایکسپٹ کرے گی؟ لڑکی قبول کر سکتی ہے؟ جس کو آپ نے MBBS بنایا، جس کو آپ نے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ دے کر اس کو آپ نے ویل کوالیفائڈ بنا دیا، وہ تیار ہو جائے گی اس لڑکے کے ساتھ شادی کرنے کے لیے جو کسی پنکچر کی دکان پر، کسی کپڑے کی دکان پر بیٹھ رہا ہے؟ وہ اپنے برابر کا رشتہ چاہے گی۔ برابر کے رشتے اول تو کم ملیں گے کیونکہ آپ نے پڑھایا ہی نہیں، اور اگر مل گئے برابر کے رشتے تو وہ لڑکے جو بہت ویل کوالیفائڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا پیسہ اپنی تعلیم پر خرچ کیا ہے اسے اپنے سسرال سے کیش کرانا ہے۔ اب وہ کہیں گے کہ صاحب ہم تیار ہیں شادی کے لیے، ہماری ڈیمانڈ ہے 10 لاکھ روپے آپ کو کیش میں دینا ہے، ایک گاڑی آپ کو دینی ہے، ایک فریج آپ کو دینا ہے، ایک کولر آپ کو دینا ہے، آپ کو AC دینی ہے، آپ کو یہ چیزیں دینی ہے جہیز میں جب ہم شادی کریں گے۔ ماں باپ نے اپنی ساری کمائی لڑکی کو تیار کرنے میں لگایا، لڑکیاں تیار ہو کر گھر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے مناسب رشتے نہیں مل رہے ہیں۔ ماں باپ نے سوچا کہ چلو جب تک ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے ان کو جاب کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ اب یہ بچیاں جاب کرنے کے لیے نکل چکی ہیں یا کوئی اور کورس کے نام پر دوبارہ سے کالج یا یونیورسٹی جوائن کر لیا ہے۔ اب یہاں سے ارتداد کے راستے کیسے کھل رہے ہیں وہ آپ دیکھیے۔ وہی پرانے فرینڈز، وہ نان مسلم فرینڈز جو اسکولوں میں بنائے تھے ان سے کانٹیکٹ دوبارہ ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے ارے تمہیں ابھی تک کوئی جاب نہیں ملی، تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی تک۔ اب وہ لڑکی پریشان، اپنے دل کے درد کو کہاں رکھے، سوچتی ہے یار ہمارا پرانا ساتھی ہے، ہم نے 7-8 سال 5 سال ایک ساتھ پڑھا ہے، چلو جاب سے نکلنے کے بعد 10-15 منٹ ساتھ میں اسپینڈ کر لیں گے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی بات بتا دیں گے۔ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے، آئس کریم پارلر پر آ جائیں گے، برگر کھانے آ جائیں گے، پیزا کھانے آ جائیں گے، فلاں تھیٹر میں ایک اچھی مووی لگی ہے وہاں ایک مووی دیکھ لیں گے۔ یہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں، ارتداد کے راستے پر بچی قدم رکھ چکی ہے۔ اب وہ لڑکا دھیرے دھیرے اپنا کندھا دیتا ہے، کوئی بات نہیں اگر تمہارے پاس جاب نہیں ہے، میرے پپا کے پاس، میرے فادر کے پاس ایک اچھی کمپنی ہے، ان کے پاس ایک اچھی دکان ہے، ان کے پاس ایک اچھی جاب ہے، فلاں میرے جاننے والے ریلیٹیو ہیں ان کے پاس اچھی جاب ہے، ہم تمہیں جاب دلا دیں گے۔ جاب دلانے کی بات کی، بچیاں ہوتی ہی معصوم پگھل گئیں، قربان ہو گئیں، لمٹس پہلے ہی کراس ہو چکے ہیں، اور آگے بڑھتے 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 اچھا تمہاری ابھی تک شادی نہیں ہوئی ہے، 27-28 سال عمر ہو گئی ہے، تمہاری عمر نکلی چلی جا رہی ہے، شادی نہیں ہو رہی، اچھا کوئی بات نہیں پریشان مت ہو، ہمارا ایک جاننے والا ہے جو بغیر جہیز کے شادی کر لے گا۔ اب وہاں سے شادی کے پرپوزل شروع ہوتے ہیں۔ پتہ چلا کہ پوری مسلم کمیونٹی میں ڈھونڈ کر ایسے لڑکے نہیں ملے جو ویل کوالیفائڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بغیر جہیز کے شادی کریں۔ لڑکی کے اپنے جسمانی اور اپنے دلی خواہشات اور جذبات بھی ہیں، یہ ماں باپ بھول جاتے ہیں۔ 15 سال کے بعد جب بچیاں بڑی ہونی شروع ہوتی ہیں، بہت معافی کے ساتھ میں بہت کھل کر بات کرنے کا عادی ہوں، ان بچوں کے اور ان بچیوں کے جو جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں
اور ان کے باڈی کے جو خواہشات اور جذبات اور ضروریات ہوتے ہیں، ماں باپ اس کو ایوائڈ کرتے ہیں، اور وہ بچے اور بچیاں شیطان کے ہاتھوں میں پھنس کر 15-16 سال سے لے کر اور شادی تک اپنے ان خواہشات اور ان جسمانی اور ان دلی جذبات کو ناجائز اور حرام طریقے سے پورا کرتے ہیں، چاہے وہ کسی شاپنگ مال میں جا کر شاپنگ کے نام پر ہو، اور چاہے وہ کسی نان مسلم لڑکے کے ساتھ مل کر رومانس کرنے کے نام پر ہو، ساری چیزیں حرام ہیں، ذمہ دار یہ والدین ہیں۔ یہ ارتداد ہے، اسی کو ارتداد کہتے ہیں، یہی فکری ارتداد ہے، یہی تہذیبی ارتداد ہے کہ آپ کی بچی مسلمان ہونے کے باوجود کسی غیر مسلم کے ساتھ ٹھاٹھ سے رہ رہی ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کے دل و دماغ سے اسلام کی حقانیت، خدا کا خوف، ماں باپ کی عزت و احترام سب نکل چکا ہے۔ یہ ساری بیماریاں کہاں سے پیدا ہوئی تھیں؟ کو ایجوکیشن سیٹ اپ سے، بچیوں کی دیر سے شادی کرنے سے، اس تقسیم سے کہ لڑکے نہیں پڑھیں گے لڑکیاں پڑھیں گی۔ کیوں نہیں پڑھیں گے لڑکے؟ جس گھر میں 4 بچے ہوں تو چاروں کو برابر کی تعلیم دیجئے، اتنا دیجئے کہ بعد میں چل کر سماج میں ایک دوسرے کے کفو مل سکیں، رشتہ کرنا آسان ہو، شادی کو آسان بنائیے، جہیز کا بائیکاٹ کیجئے۔ جس شادی میں کوئی جہیز لے گا یا دے گا اس میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے، کہیے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر بآواز بلند۔ جس شادی میں بارات جائے گی اس میں کھانا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہلکے سلو آواز میں آپ نے انشاءاللہ کہا۔ بارات میں نہ شرکت کریں گے نہ شادی کا کھانا کھائیں گے۔ شادی کا کھانا کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بچی کے گھر پر اس کی شادی ہو رہی ہو، نکاح پڑھنے کے لیے مسجد جائیں گے، مسجد سے نکاح پڑھیں گے، سنت شعارے ہاتھوں میں لے کر اپنے اپنے گھروں میں واپس ہو جائیں گے۔ اس لڑکی کے باپ پر یہ بوجھ نہیں ڈالیں گے کہ وہ 500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کرے، 200 باراتی آئیں گے، 300 محلے دار آئیں گے۔ کس منہ سے ہم اس بچی کے اوپر اور اس کے گھر والوں پر یہ دباؤ بناتے ہیں؟ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر کم سے کم خرچ ہو تو ہم دوسرے کے گھروں پر زیادہ خرچ کیسے برداشت کر لیتے ہیں؟ ہم کفایت شعاری کا سبق یہاں بھول جاتے ہیں۔ لڑکی کا باپ مجبور ہو کر 20 لاکھ روپے لون لیتا ہے، بینک سے اپنے گھر کے کاغذات رکھتا ہے، پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے بینک کے لون کو چکتا کرتے کرتے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، بچیاں مرتد ہو جاتی ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، لڑکے برباد ہو جاتے ہیں، گھر سے بے آسرا ہو جاتے ہیں، صرف اس خرابی کی وجہ سے کہ ہم نے شادی میں جہیز کو، ہم نے شادی میں بیجا رسوم و رواج کو، ہم نے نکاح کے نام پر الٹے سیدھے حرکتوں کو اپنے سماج اور اپنے ٹریڈیشن کا اور اپنے رسوم و رواج کا حصہ بنایا ہوا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جب میں نے نکاح کیا تھا، پورے ہندوستان میں میری بارات میں اگر میں اعلان کرتا تو 1000 گاڑیاں جاتی۔ میرے اپنے سگے چچا اور چچی کو میں نہیں لے گیا۔ ہمارے گھر سے صرف 3 لوگ گئے تھے۔ کتنے لوگ؟ میری ماں، میرے والد اور ہم۔ میری بڑی بہن تک کو نہیں بلایا۔ ہم نے کہا ولیمے میں سب آئیں گے، نکاح میں کوئی نہیں جائے گا۔ سارے لوگ ناراض ہوئے، بہت سارے دوست ناراض ہوئے، بہت سارے شاگرد ناراض ہوئے۔ ارے حضرت آپ نے اپنی شادی پر نہیں بلایا، مگر بھائی ولیمے میں بلایا۔ ارے نکاح کے موقع پر بلاتے بھائی، نکاح کے موقع پر جو خوشی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ اصل اسلام نے خوشی کا جو تصور دیا ہے وہ ولیمے کے موقع پر دیا ہے۔ نکاح تو سادگی کے ساتھ مسجد میں ہو جائے۔ دارالعلوم دیوبند کے جو بانی فاؤنڈر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز میں مولانا عبداللہ غازی تھے، دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے، ان کو بلا کر کہا کہ عبداللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے بچی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پر دے دوں، تم اپنے گھر والوں کو بلا لو۔ انہوں نے کہا حضرت آپ جیسا کہیں۔ 2 لوگ شہر میں موجود تھے، ان کے رشتہ دار، ان کو بلایا۔ مغرب کی نماز سے پہلے چھتہ مسجد میں نکاح ہوا، چھوارے تقسیم کیے گئے، نماز ہو گئی، ایک پالکی بلائی گئی اور یہ کہا کہ عبداللہ وہاں ایک تمہارا کمرہ دے دیا گیا ہے، اپنی امانت لو، لے کے چلے جاؤ۔ یہ وہ تاریخی نکاح تھا جو مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے کر کے دکھایا تھا۔ جب اس طریقے سے ہم نکاح کرنا شروع کریں گے نا تو یہ جو ہمارے بیجا اخراجات ہیں،
یہ ہماری پوری زندگی کو بچانے کے لیے اور ہمیں فائنینشلی اتنا مضبوط کریں گے کہ وہ وقت جب کسی کی کڈنی خراب ہوتی ہے، جب کسی کو کوئی بیماری پکڑ لیتی ہے تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے پیٹ کے لیے، بیماری سے لڑنے کے لیے، اور پھر وہ الگ الگ مشنریز کے، الگ الگ سوسائٹیز کے حوالے ہو جاتا ہے، اور وہ احسان کر کے کچھ پیسے دے کر پھر وہ ان پر اپنا نظریہ، اپنا مذہب، اپنی سوچ تھوپ دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر فکری طور پر مرتد ہونے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد موجود ہے، جن کی مجبوری ان کا پیٹ اور ان کی بیماری ہے۔ اس لیے پیسوں کو بچائیے، پیسوں کو سیو کریے۔ میں ہرگز اس بات کا خلاف ہوں بہت شدید طور پر، اور شریعت اسلامیہ کو مکمل پڑھنے اور سمجھنے کے بعد میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے اچھا خاصا اثاثہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر بچوں کو مرتد ہونے سے، غیر مسلم ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ سیونگ کریں اور حلال طریقے سے کما کر اپنے بچوں کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ 3 کام ہوئے، نظام تعلیم پر بات ہو گئی، شادی بیاہ پر بات ہو گئی۔ اب تیسری بات وہ تربیت کے تعلق سے ہے۔ تربیت کے تعلق سے بہت اہم ترین بات اب میں عرض کرنے لگا ہوں، اور یہاں پر میں چاہوں گا کہ آپ صرف وعدہ نہ کریں، فیصلہ کریں، ابھی یہیں پر فیصلہ کریں۔ دیکھیے ہمارے یہاں تربیت کا پیمانہ کیا ہے؟ مائیں اور بہنیں خاص طور پر سنیں، مائیں خاص طور پر سنیں، والدین سنیں، باپ سنیں خاص طور پر۔ ایک گھر میں 3 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے، 2 لڑکیاں ہیں۔ لڑکا بھائی کہلاتا ہے، لڑکیاں بہنیں کہلاتی ہیں۔ موبائل گھر میں موجود ہے۔ لڑکا عشاء کی نماز کے بعد، کھانا کھانے کے بعد چھت پر چلا جاتا ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل کے ساتھ مصروف رہتا ہے۔ کیا کر رہا ہے والدین کو نہیں پتا۔ لڑکیاں موبائل اٹھاتی ہیں، اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ پر، اپنے رضائی میں، اپنے لحاف میں یا کہیں اور مصروف ہوتی ہیں۔ ماں اور باپ کو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ابھی سوئی نہیں ہے تو لاٹھی ڈنڈے سے اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے لڑکی پر سختی کی جاتی ہے۔ کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ کسی باپ نے چھت پر جا کر اس بیٹے کو ایک تھپڑ لگایا ہو کہ تو اس وقت یہاں کیا کر رہا ہے، چل چل کے نیچے سو، یہ سونے کا ٹائم ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ روز ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو ڈانٹا جاتا ہے، بیٹیوں کو کہا جاتا ہے تم دوسرے کی امانت ہو، اور لڑکے امانت نہیں ہے کیا؟ جی لڑکے امانت نہیں ہیں؟ یہ جو دوہری تقسیم ہے تربیت کرنے میں، ہر بات پر بیٹیوں کو ڈانٹ پلائی جائے گی، ہر بات پر بیٹیوں کو سختی کی جائے گی اور لڑکوں کو پوری آزادی دی جائے گی، اس سے بیٹیوں کے دل و دماغ میں بغاوت پیدا ہوتی ہے، اور وہ بغاوت جب سامنے آئے گی وہ اسلام سے ان کو پھیر دے گی، اسلام شناخت و شعار سے ان کو پھیر دے گی۔ اسلام پر وہ فخر کرنا بھول جائیں گی، وہ سمجھیں گی کہ جیسے ماں باپ مجبوری میں مسلمان ہیں، ہم بھی مجبوری میں مسلمان ہیں۔ جب وہ حالات ان کے سامنے آئیں گے، حالات کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک دیں گے، سر جھکا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھروں میں تربیت کا پیمانہ اس انداز کا رکھا ہے کہ لڑکے ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں اور لڑکیاں ہیں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ تربیت کا پیمانہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جیسے لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ رات دیر تک جگیں، ایسے ہی لڑکوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بلا مقصد رات میں دیر ادھر ادھر گھومیں۔ وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو رات بھر جگیں گے، ان کے والدین سکون سے سو رہے ہوں گے، فزیکلی ان کا بدن تباہ ہوگا، 7 سے 8 گھنٹے جن کی نیند رات کی نہیں ہوگی، 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی، وہ دن بھر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ان کو کوئی بھی کام دیں، ان کے اندر سے کریٹیویٹی اور تخلیقیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ کسی بھی کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ آپ چاہے اس کے لیے دنیا کے سب سے بڑے ٹیوٹر کو اس کے لیے رکھ لیں، سب سے بڑے ایکسپرٹ کو آپ رکھ لیں، وہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں پیدا کر سکتا جو نیند کو پورا کرنے کے بعد، جو رات بھر سونے کے بعد، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، تلاوت کرنے کے بعد جو انرجی دن میں آتی ہے اور اس انرجی کے نتیجے میں جو تخلیقیت اور کریٹیویٹی پیدا ہوتی ہے،
وہ بچانے کی ضرورت ہے۔ وہی انرجی اگر بچائیں گے تو شادی کے بعد شادی شدہ زندگی بھی خوشحال ہوگی، بچے بھی وقت پر ہوں گے، خاندان کا اور خاندانی نظام بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر اس پر آپ کنٹرول نہیں کریں گے، تربیت نہیں کریں گے، یہ بچے جس راستے پہ بھی جائیں گے، ہر فیلئر کی ذمہ داری والدین کی ہوگی۔ کان کھول کر اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ بچے اور بچیاں آپ کے سامنے دسترخوان پر آئے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر آ گئے، کسی نے شارٹس پہن رکھے ہیں، کسی نے لیگنگز پہن رکھے ہیں، کسی نے آستین یہاں تک رکھی ہوئی ہے، کسی نے گھٹنے سے اوپر کا پیجامہ پہن رکھا ہے، ویسٹ پہن رکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ارے گھر میں تو ہے، کیا ہوتا ہے، گھر میں تو ہے، دادا دادی، نانا نانی، اماں ابا، پھوپھی، خالہ، ارے کچھ مت کہو، یہ تو گھر میں ہے۔ وہ بچیاں اور بچے جن کے نگاہوں میں اور جن کی تربیت میں ان کے گھر والوں سے حیا نکل چکی ہوتی ہے، وہ سارے زمانے میں ننگے رہنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں اور ننگے رہتے ہیں۔ آپ ان کو آزاد کر کے چھوڑیں، کیمپس میں بھیج دیں، کسی ہاسٹل میں بھیج دیں، وہ وہاں ننگے رہنا پسند کر لیں گے، کیونکہ ان کے نگاہوں میں، ان کے دلوں میں حیا موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس حیا کے خاتمے کا ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ، گھر کے بڑے کبھی نہیں ٹوکتے، اور جب نہیں ٹوکتے ہیں تو وہ ایسے ہی کم کپڑے اور چھوٹے کپڑے پہن کر جیسے گھر میں رہتے ہیں، ویسے ہی فرینڈز کے سامنے آتے ہیں، ویسے ہی بازاروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں سے ہر گناہ، ہر برائی جنم لیتا ہے۔ یہ صرف عورتوں کے لیے اور بچیوں کے لیے نہیں ہے، یہ مردوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے بھی ہے۔ وہ لباس جو ہمیں اپنے سگے بھائی اور اپنے باپ کے سامنے جانے سے روکے اور دل یہ کہے کہ ابو کیا سمجھیں گے، کہیں ابو نہ برا مانے، کہیں بھائی نہ برا مانے، اس لباس کو پہننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس لیے آج یہاں پر یہ طے کریں کہ ایسے شارٹس جو آپ کے بچوں کے پاس ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں طے کریں، ہاتھ اٹھا کر ہمارے ساتھ یہ وعدہ کریں، یہاں سے فیصلہ کریں کہ آج سے لیگنگز، ایسے ویسٹ اور ایسے کپڑے جو ہم پبلک ڈومین میں پہن کر اگر جائیں تو لوگ ہمیں بے پردہ سمجھیں، ہمارے سطر کو دیکھ سکیں، ایسے کپڑوں کو ہم آج ہی کے آج خراب کریں گے، جلائیں گے، انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ۔ یہ سخت فیصلہ لینا پڑے گا، نہیں لیں گے ہر برائی، اور بطور خاص ہریسمنٹ کے کیسز جو بڑھتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ لڑکیوں کا ایسے کپڑے پہن کر باہر نکلنا ہے، لڑکوں کا ایسے کپڑے پہن کر رہنا ہے کہ جن کپڑوں میں دیکھنے کے بعد شہوت پیدا ہو، جن کپڑوں کو دیکھنے کے بعد بدن میں برانگیختگی پیدا ہو۔ جیسا کہ میں نے ابھی بایولوجی کا آپ کو اصول بتایا ہے کہ اٹریکشن تبھی پیدا ہوتا ہے، حجاب میں، نقاب میں کور لڑکی کو دیکھ کر کبھی اٹریکشن نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو اللہ فوراً روک دیتے ہیں۔ اس لیے آخری بات یہ کہنے لگا ہوں کہ جیسے قرآن کریم نے جب شراب کو حرام قرار دیا، حضرات صحابہ اکرام کے پاس 100 سال، 200 سال، 150 سال کی پرانی شرابیں جن پر انہیں فخر تھا، سوق عکاظ میں، عکاظ نامی بازار میں حج کے موقع پر ان شرابوں کو رکھ کر عرب فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو میرے پاس 150 سال پرانی شراب ہے، دیکھو میرے پاس 200 سال پرانی شراب ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اور جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہے، ان سارے صحابہ نے اپنی اپنی سراہی، اپنے اپنے بوتل، اپنی اپنی ہانڈیاں، شراب کے برتن اٹھائے اور مدینے کے نالیوں میں ڈال دیا، اور یہ کہا کہ پیغمبر کا حکم ہو گیا ہے، آقا نے کہہ دیا ہے، ہم سمعنا و اطعنا کے پجاری ہیں، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی،
اپنا سب سے قیمتی اثاثہ لا کر انہوں نے قربان کر دیا۔ ہم پیغمبر عربی کے امتی ہیں، ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی شادیوں میں فضول خرچی نہیں کریں گے، ہم سے یہ تقاضا ہے کہ ہم ایسے کپڑے نہ پہنیں گے، نہ پہننے دیں گے جن سے بے ستری ہو، جن سے لباس کی وجہ سے ایک باڈی کور نہ ہو، جس سے گناہ پھیلنے کا اندیشہ ہو۔ آج آپ یہ وعدہ اور فیصلہ کریں کہ جیسے صحابہ اکرام نے مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے نالیوں میں لا کر شراب کو انڈیل دیا تھا، ایسے ہی آج یہاں سے اٹھ کر جانے کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں سے ان کپڑوں کو نکالیں گے، انہیں جلائیں گے، انہیں ختم کریں گے، اپنی شادیوں کو آسان مسنون طریقے سے کریں گے، اپنے بچیوں کے دینی عقیدے کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں اور بچیوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ان کے اسلام اور ان کے نظام اسلام کی حفاظت کریں گے، ان کے عقیدوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر ہماری مائیں اور بہنیں وعدہ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر یہ آپ نے کیا، یہ مہم کامیاب ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اس مہم کے سب سے پہلے لوگ ہوں گے جو اس مہم پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور آخری بات، سب سے آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کہیں بھی بھیجیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ، کسی بھی کالج، کسی بھی اسکول میں بھیجیں، لیکن ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ آپ اپنے لیے دینی تعلیم کا انتظام کریں۔ ہر مرد اور عورت کو، وہ عمر کے کسی بھی مرحلے پر ہو، 50، 60، 70، 40، 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5 اور ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا، کسی بھی عمر کے مرحلے پر ہو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا علم سیکھنا، اتنا دین جاننا کہ جس سے وہ حرام سے بچ جائے اور حلال کو اختیار کرنے والا بن جائے، یہ فرض عین ہے۔ اس پر اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی اگر آپ نے نہیں کیا تو۔ اس لیے ساری جماعتوں کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، رابطہ ملت اگر اس کام کو شروع کریں، آپ اپنی مسجدوں میں مغرب بعد یا عشاء کے بعد یا دن کے کسی بھی حصے میں جاب ہولڈرز کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، مسجد کے نمازیوں کے لیے، محلے کے ذمہ داروں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے 1 گھنٹے کا 45 منٹ کا دینی سیشن رکھیں، جس میں وہ قرآن تفسیر کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، قرآن کے الفاظ کو صحیح کریں، حدیث کے بنیادی چیزیں جانیں، اسلامی فقہ اور اسلامک جورسپنڈنس کے بنیادی مسائل جانیں، پیدائش سے لے کر موت تک کے بنیادی مسائل کو وہ سیکھیں، پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، اپنی اسلامی تاریخ کو جانیں۔ ہمارے پاس اس کا پورا ایک کریکولم سیٹ ہے، ہم 9 سینٹر قائم کر چکے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت پازیٹیو رسپانس ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں اس طریقے کا نظام ہو۔ ہمیں کوئی نام نہیں چاہیے، ہمیں کوئی نمود نہیں چاہیے، مسجد میں مردوں کے لیے اس طریقے کا ایک نظام شروع ہو جائے، محلے میں عورتوں کے لیے کسی ایک گھر میں ایک عالمہ یا معلمہ ایسی تیار کر کے اور ان سے یہ کام کرائیں۔ 100 دن کا نظام ہے، 100 دن اگر انہوں نے پڑھ لیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام پر بصیرت کے ساتھ عمل کر پانا آسان ہو جائے گا، اور آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ کے امام صاحب نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، آپ سمجھ پائیں گے اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے، آپ سمجھ پائیں گے کہ عبادات، اخلاقیات، معاشرت اور معاملات اور ایمانیات کسے کہتے ہیں۔ بچیوں کے لیے بھی شروع کریں، محلے میں عورتوں کے لیے بھی شروع کریں، اور مسجد میں مردوں کے لیے بھی کریں انشاءاللہ۔ اس کے لیے جب علاقائی ذمہ دار تیار ہوں گے، ہم انشاءاللہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ رابطہ ملت نے انتہائی اہم موضوع پر یہ مہم شروع کی ہے، فکری اور تہذیبی ارتداد سے بچانے کے لیے، دوسروں کے ثقافت، دوسروں کی تہذیب، دوسروں کے کلچر سے بچانے کے لیے صاف طور پر یہ سمجھ لیں کہ سیکولرزم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے مذہبی شعار، اپنے مسلم آئیڈنٹیٹی اور اسلامک آئیڈنٹیٹی کے ساتھ کمپرومائز کر لیں۔ یہ اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو اس کی سمجھ غلط ہے اور یہ حرام ہے۔ اس لیے آپ اپنے مذہب، اپنی شناخت، اپنے شعائر اور اپنی تہذیب پر زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کریں کہ لکم دینکم ولی دین، اپنے مذہب پر تم عمل کرو،
انڈین کانسٹیٹیوشن نے تمہیں اس کی پرمیشن دی ہے، اپنے مذہب پر، اپنے شناخت پر ہم عمل کریں گے، انڈین کانسٹیٹیوشن نے ہمیں اس کی اجازت دی ہے، اور ہمیں یہ کہا گیا ہے، ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کا احترام کریں گے، گالی گلوچ نہیں کریں گے، تمہارے شاعر کا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ ہم یہی تم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دیوالی اور ہولیوں میں ہم بھی شرکت کریں اور ہم زبردستی مجبور کریں کہ وہ عید کے پروگراموں میں اور رمضان کے افطاریوں میں آئیں۔ جب وہ رمضان کے افطاری میں نہیں آتے ہیں اور ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو وہ ہولی اور دیوالی میں ہمیں نہ بلائیں، ہم نہ جائیں، انہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ سیکولرزم کا یہ فرضی ڈھانچہ ہم نے کیوں اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے کہی ہیں ان پر یہیں سے عمل کریں، فیصلہ کریں، اور آؤ شرعی لباس پہنیں۔ اس نام کو، اس کیمپین کو اپنے گھروں میں، اپنے محلوں